أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. محترم سامعین، پچھلے درس میں سورہ فاتحہ کی فضیلت، اہمیت اور تعوذ کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہیے. ہم محفوظ نہیں ہیں جب تک اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت نہ فرمائے. ہم بھوکے ہیں جب تک اللہ ہمیں نہ کھلائے، ہم پیاسے ہیں جب تک اللہ ہمیں نہ پلائے. سب کچھ اللہ تبارک و تعالی سے ہی ہوتا ہے. تو تعوذ کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ خصوصی طور پر جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں اس میں ثنا کے بعد تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی طرح اگر کسی کو غصہ آ رہا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ کثرت سے پڑھا کرے. یہ غصے کا بہترین علاج ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی طرح وسوسوں کا بھی بہترین علاج ہے. کثرت سے انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرے. اور آج کل وسوسوں کی بیماریاں بہت زیادہ ہے. باقی علاج بھی کرے، اس سے انکار نہیں ہے، باقی علاج بھی انسان کرے، غصے کے لیے باقی علاج بھی کرے، لیکن جو سب سے بہترین چیز اس میں ہے اس کو نہ بھولے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرے. تو یہ ضروری ہے. اس کے بعد قرآن کی جب انسان تلاوت کرے تو سب سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم قرآن سیکھے، کہ ہم قرآن پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے یا قرآن میں غور و فکر کرے، کیونکہ ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک قرآن کا راستہ ہے. شیطان بالکل اس کے مخالف، اس کے خلاف ہے. وہ نہیں چاہے گا کہ کوئی جو ہے وہ قرآن پڑھے اور قرآن سنے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے. اس کے بعد آج ہم ذکر کریں گے تسمیہ کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسملہ اس کو کہتے ہیں، تسمیہ بھی اس کو کہتے ہیں، کہ ہم ہر کام کے شروع میں، آغاز میں بسم اللہ ضرور پڑھا کریں. آپ اندازہ لگائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ بیت الخلاء بھی جاتے ہیں تو داخل ہونے سے پہلے آپ کہتے ہیں بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. ایک دعا یہ ہے ایک طرح کی. دوسری طریقے سے وہ یہ ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو بسم اللہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بھی وہ بسم اللہ ہے. آپ باہر یہ دعا پڑھ لیتے ہو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ، جو شیاطین ہیں مردوں میں سے، عورتوں میں سے، جنات میں سے جو ہے خبیث مرد اور عورتیں، ان سے مجھے بچا لیں. تو انسان حفاظت میں آ جاتا ہے، ان کی نگاہوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. ایک قسم کی یہ حیا ہے، پروٹیکشن ہے. اور انسان کے اوپر جنات اور شیاطین کے حملے وہ اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ اس دعا کا اکثر لوگ خیال نہیں رکھتے. اسی طرح دوسرے جو اہم جگہ ہے وہاں بھی رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات دی ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے،
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ دین کا جو کام ہوتا ہے، جو باتیں ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ ایک وحی یہ ہے کہ قرآن اور دوسرا وحی وہ یہ ہے کہ سنت ہے، احادیث کے اندر یہ سارے موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے تو جماع سے پہلے وہ یہ دعا ضرور پڑھا کرے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جس طرح میں نے کہا کہ بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا ہے، اکثر لوگ اس سے غافل ہوتے نہیں پڑھتے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جماع سے پہلے آپ یہ دعا پڑھتے ہو تو جو اولاد اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا وہ شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ تو اکثر اس دعا کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا، الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جن کو توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اسی طرح انسان وضو کرتا ہے تو شروع میں بسم اللہ، جب انسان کچھ کھاتا پیتا ہے تو شروع میں بسم اللہ، جب گھر آتا ہے دروازہ کھولتا ہے بند کرتا ہے تو بسم اللہ۔ یعنی جو بھی کام انسان شروع کرتا ہے تو اللہ کے نام سے شروع کرے، اسی میں برکتیں ہیں، اسی میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے کہ اللہ کی مدد سے انسان کہتا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں، کہ اللہ تیری مدد سے اور تیرے نام کی برکتوں کے ساتھ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے مدد مانگتا ہوں، برکت حاصل کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کے دوران جب جہری نماز ہو تو امام کو اختیار ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز میں پڑھے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ پڑھے، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کو بلند آواز سے تلاوت کرے جب جہری نماز ہے۔ تو سری نماز میں تو ویسے ہی بسم اللہ بھی آہستہ سے پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ بھی آہستہ سے پڑھتے ہیں سری نماز میں، لیکن جہری نماز میں یہ اختیار ہے کہ آپ بسم اللہ زور سے پڑھو، جس طرح آپ الحمدللہ زور سے پڑھتے ہو، جہرن پڑھتے ہو، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں پڑھو، آہستہ پڑھو، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین وہ جہرن شروع کرو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے کوئی 2500 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں ذکر ہے اللہ۔ اس وجہ سے اکثر کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو اسم اعظم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے تو وہ یہی اللہ کا اپنا نام ہے اللہ۔ ایک انسان بہت بڑی کیفیت کے ساتھ، بڑی خلوص اور عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجتیں بھی پوری فرماتا ہے اور اس کی مشکلات بھی دور کرتا ہے، کیونکہ رب العالمین حاجت ربا بھی ہے، رب العالمین مشکل کشا بھی۔ اللہ کے سوا کون ہے جن سے ہم مانگیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے رحمتوں کے اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، لیکن کوئی ہو جو مانگے تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا نام بہت ہی عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو اس بات سے دور رکھا ہے۔ آپ دیکھیں، سوچیں، کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی
کہ اس نے اپنا نام یا کسی بچے وغیرہ کا نام صرف اللہ رکھا ہو۔ پوری دنیا کے اندر کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ اس نے اپنا نام وہ اللہ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اس سے دور رکھا ہے۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص ذاتی نام ہے۔ کسی اور کے لیے اس نام کا لینا وہ جائز ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کے لیے اللہ کا نام استعمال کر کے یہ اس کو اللہ کا نام دیں، یہ جائز ہی نہیں۔ پھر رب العالمین نے اپنے خوبصورت ناموں میں سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت خوبصورت نام ہیں، ان ناموں کو اللہ سے مانگو، دعا کرو۔ تو ان خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ذکر کیا الرحمن، دوسرا نام ذکر کیا الرحیم، کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ دنیا الرحمن جس کی رحمتیں خاص ہیں، عام رحمتیں ہیں، کافروں کے لیے بھی اور مومنوں کے لیے بھی۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کس قدر عظیم ذات ہے کہ لوگ شرک کر رہے ہیں، لوگ کفر کر رہے ہیں، اور ان مشرکوں کو، ان کافروں کو بھی اللہ تعالی رزق دے رہا ہے، ان کو عافیت سے رکھ رہا ہے، ان کو خیر اور عافیت سے رکھ رہا ہے، ان کو عطا کر رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے۔ اللہ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے۔ لوگ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ کی صفات مخلوق کو دیتے ہیں، اس کے باوجود رب العالمین لوگوں کو رزق دے رہا ہے اور ان کو عافیت وہ عطا فرما رہا ہے۔ اور اللہ کی رحمتیں وسعت رحمتی کل شیء، اتنی زیادہ ہے اللہ کی رحمتیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر کافر کو اللہ کی رحمتوں کا اندازہ ہو جائے صحیح، تو وہ بھی جنت کی طمع کرے گا، جنت کی امید رکھے گا کہ میں بھی جنتی ہوں گا، میں بھی جنت چلا جاؤں گا، باوجود کفر و شرک کے میں جنت چلا جاؤں گا۔ اللہ کی رحمتوں کا اتنی وسعت دیکھ کر، اللہ کی رحمتوں کے 100 حصے کر کے رب العالمین نے ایک حصہ اس دنیا میں اس میں سے کچھ بانٹ لیا، اور اسی رحمت سے یہ ساری دنیا کے انسان، حیوانات، پرندے، ان سب کے اندر وہ محبتیں ہیں، وہ شفقتیں ہیں اپنی اولاد کے لیے، اپنے آپ کے لیے۔ کسی مرغی کے بچے کو بھی آپ اٹھانے کی کوشش کرو تو مرغی آپ پہ حملہ ور ہوتی ہے۔ یہ شفقت کہاں سے آ گئی؟ یہ پرندوں کے اندر، یہ حیوانات کے اندر، انسان تو انسان، پرندوں اور حیوانات کے اندر یہ محبتیں، یہ شفقتیں کہاں سے آ گئی؟ رب العالمین نے پھیلا دی ہے یہ رحمت۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی 99 حصے رحمتوں کا اظہار فرمائے گا قیامت کے دن، تو وہ رحمتیں کیا ہی عظیم الشان رحمتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے، اور رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ کام کریں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں انسان پر برستی ہیں، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے جس کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ بسم اللہ کہنا، یہ ایسے موقعوں پر بھی کہنا چاہیے جب انسان کو ٹھوکر لگے، کوئی مصیبت اچانک آ پہنچے، تو جس طرح ہم دکھ، پریشانی اور غم میں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اچانک ہمیں ٹھوکر لگتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، تو ہمیں بسم اللہ کہنا چاہیے۔ کسی نے اس طرح کے موقع میں کہا کہ
تعس الشیطان، شیطان پر لعنت ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح لا تقل، اس طرح مت کہو، شیطان تو اس سے اور موٹا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جیسے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، تو اس طرح مت کہو، بلکہ آپ کہو بسم اللہ، اللہ کا نام۔ تو جب آپ اللہ کا نام لیتے ہو تو شیطان اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، حتی یصیر مثل الذباب، شیطان will become as small as fly، ایک مکھی کی طرح چھوٹا، حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے حالات میں بھی ہمیں چاہیے کہ بسم اللہ کا ورد کریں، بجائے اس کے کہ ہم کچھ لعنت ملامت کی باتیں کریں، شیطان کی برائی بیان کرے یا خود کی برائی بیان کرے، کسی اور کو برا بھلا کہے، بلکہ آپ نے بس کہنا ہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے آپ نے اللہ کا نام لینا ہے۔ اسی طرح انسان جب کچھ کھاتا پیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے بسم اللہ پڑھے، کیونکہ یہ حق ہے، اللہ آپ کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو اللہ کے نام سے کھاؤ، اللہ کے نام سے پیو۔ یہاں تک کہ جب آپ سوتے ہو تو بھی اللہ کے نام سے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں سوتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ بیدار ہوں۔ تو کہا کہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے جیوں گا۔ کتنے زیادہ لوگ ہیں اس طرح، کتنے واقعات پیش آتے ہیں، انسان رات کو سوتا ہے، صبح لوگ اس کو جگانے آتے ہیں، وہ نیند میں ہی مر چکا ہوتا ہے۔ تو یہ نیند بھی ایک قسم کی موت ہے، موت کی بہن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو نیند دیتا ہے، سلاتا ہے، اور وہی اللہ تعالی لوگوں کو جگاتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی جاگ نہیں سکتا، اسی نیند میں اللہ تعالیٰ ان کی روح کو قبض کر لے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى۔ انسان سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روح لیتا ہے، تو جس کو جگانا ہوتا ہے تو اللہ اس کی روح کو لوٹاتا ہے، اور جس کو جگانا نہیں ہوتا اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے اختیارات میں ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو رب العالمین کے جو خوبصورت نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں الرحمن، الرحیم اور اللہ، یہ تینوں نام یہ ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، مسلم کے اندر موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ Allah has 99 names 100 minus 1، whoever counts them will enter paradise۔ اللہ کے 100 یعنی 99 نام ہیں، جو اس کو یاد کرتا ہے، یعنی اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے نام اور صفات بے شمار ہیں، اس کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا ہے، شمار نہیں کر سکتا ہے۔ اگر یہ دریا سارے کے سارے سیاہی بن جائے، یہ سارے درخت قلم بن جائے اور اللہ کی صفات کو لکھنا شروع کر دیا جائے، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، یہ قلم ختم ہو جائیں گے، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی صفات ختم نہیں ہوں گی۔ لیکن اس بے شمار نام اور صفات میں سے کوئی 99 نام اس طرح یاد کرتا ہے کہ اس کے مطابق عقیدہ رکھتا ہے، اس کے معنی کو سمجھتا ہے، اس کے مطلب کو سمجھتا ہے،
اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اللہ کا نام الرحمن اتنا اہم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو آپ رحمان نہیں کہہ سکتے۔ کچھ نام ایسے ہیں انسانوں کو بھی کہے جاتے ہیں کہ وہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، وہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، لیکن اللہ کا دیکھنا وہ اللہ کی شان کے مناسب ہے، بندے کا دیکھنا بندے کے مناسب، انسان کا دیکھنا کمزوری لیے ہوئے ہے اور اللہ کا دیکھنا اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی عیب، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ کے تمام صفات ایسے ہیں کہ وہ بے عیب اور بے نقصان، کسی قسم کی کمزوری اس میں نہیں۔ اور انسان وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، انسان کی صفات بھی، اس کے اندر بھی کمزوری موجود ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا انا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا، اور رحم کو یعنی صلہ رحمی کا نام میں نے اپنے نام سے رکھا، اس اپنے نام سے نکال کے اس کا نام رکھا، الرحمن سے، الرحیم سے۔ فمن وصلہا، تو جو صلہ رحمی کرے گا، تعلقات کو قائم رکھے گا، whoever keeps it I will keep ties to him and whoever severs it I will sever ties with him۔ جو اس تعلقات کو رکھے گا میں اس سے تعلق رکھوں گا، اور جو تعلقات توڑ دے گا میں اس سے تعلق توڑ دوں گا۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ آپ کا تعلق قائم رہے، اور اللہ کے مخلوق میں پھر آپ کے لیے والدین ہیں، عزیز و اقارب ہیں، آپ کی بیوی بچے ہیں۔ تو جو انسان اس تعلق جو اللہ کے بندوں سے جو تعلق ہے اس کو قائم رکھے گا تو اللہ ایسے بندے سے اپنے تعلق کو قائم رکھے گا۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے جو شخص امیر ہونا چاہتا ہو، دولت مند ہونا چاہتا ہو، اور چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو، عمر اس کی زیادہ ہو، تو کیا کرے؟ فلیصل رحمہ، صلہ رحمی، جس کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق خوب ہوگا، بہتر ہوگا، اس کی عمر بھی زیادہ ہوگی اور اس کا مال و دولت بھی زیادہ ہوگا۔ تو رحمانیت اور رحیمیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو انسان رحمان اور رحیم پر ایمان رکھتا ہے تو وہ صلہ رحمی کو قائم رکھے، وہ اپنے تعلقات، اپنے ریلیشنز کو درست رکھے، قائم رکھے۔ تو رب العالمین نے جب عرش پر استوا کا تذکرہ قرآن میں تقریباً 7 جگہوں پہ کیا ہے تو وہاں اسی نام کا ذکر کیا، الرحمن علی العرش استوا، رحمان ذات نے عرش پر استوا کیا ہے۔ اللہ عرش پر ہے، کس طرح ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے شان کے مناسب۔ اور رب العالمین نے فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، آپ
اللہ کو پکارتے ہو یا رحمان کو پکارتے ہو، ایک ہی چیز ہے، اللہ ہی رحمان ہے۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کے خوبصورت نام ہے، بہترین وہ نام ہے۔ تو کچھ نام اللہ کے لیے خاص ہیں، وہ ہم مخلوق کو نہیں کہہ سکتے، تو جس طرح اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، ہم کسی اور کو اللہ نہیں کہہ سکتے، اسی طرح رب العالمین کا نام ہے الرحمن، ہم کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ اور کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی بات یہ ہے کہ انسان کو بھی سمیع کہا جاتا ہے، سننے والا، انسان کو بھی بصیر کہا جاتا ہے، دیکھنے والا، انسان کو بھی رحیم کہا جاتا ہے، رحم کرنے والا، لیکن کہاں انسان کا سننا اور دیکھنا، اور کہاں رحمان کا، اللہ کا سننا اور دیکھنا۔ رب العالمین فرماتا ہے سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، برابر ہے اللہ کے لیے تم میں سے جو جہرن کوئی بات کرتا ہے، زور سے اونچی آواز میں کوئی بات کرتا ہے، یا خاموشی سے کہتا ہے، یا کوئی رات کے اندھیرے میں چل پھر رہا ہے یا دن کے اجالے میں چل پھر رہا ہے، اللہ کے لیے برابر ہے۔ ہمیں تو بلند آواز زیادہ اچھا سنائی دے گی، اور آہستہ جو آواز ہوگی وہ ہمیں زیادہ اچھا سنائی نہیں دے گی، اندھیرے میں ہمیں اچھا دکھائی نہیں دے گا، اور اجالے میں ہمیں اچھا دکھائی دے گا۔ یہ ہمارے لیے ایسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں، رب العالمین کے لیے سب برابر، اندھیرے میں بھی دیکھتے، اجالے میں بھی۔ وہ آہستہ آواز تو کیا، اخفا، جو بالکل دل کے اندر کوئی بات ڈالتا ہے، اپنے دل کے اندر بات لاتا ہے، جو دل کے اندر وسوسے ہوتے ہیں، جو خیالات ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے، علیم بذات الصدور۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا لوگ جانتے نہیں کہ اللہ جو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں اور جو چھپاتے ہیں ان سب کو اللہ جانتا ہے؟ کیا لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ جو کچھ لوگ ظاہر کرتے ہیں، اعلانیہ کرتے ہیں، اور جو چھپاتے ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے؟ تو یہ تسمیہ کا ذکر تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ In the name of Allah, Ar-Rahman, the most gracious, Ar-Rahim, the most merciful۔ اور اس کے بعد تحمید کا ذکر ہے، اللہ کے حمد بیان کرنے کا۔ یہ حمد اللہ کی تعریف بیان کرنا اللہ کو پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس لائق ہے کہ اللہ کی تعریفیں بیان کی جائے، بے شمار تعریفیں، چاہے ہمارے اوپر کوئی نعمت کرے نہ کرے، اللہ کی تعریفیں بیان کرتے جائیں، کیونکہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ بغیر مانگے ہمیں اتنا کچھ دیا ہوا ہے جو اگر ہم شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے بغیر مانگے۔ تو جو بن مانگے اتنا کچھ دیا ہے، تو مانگو گے تو نہیں دے گا، ضرور عطا فرمائے گا، لیکن ہمارے دل کے اندر پختہ عقیدہ ہو، اللہ پر اچھا گمان ہو، تو رب العالمین ہمیں جتنا کچھ اللہ نے دیا ہے
اس سے بھی زیادہ عطا کر سکتا ہے. جو بن مانگے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اس سے زیادہ ہمیں دے گا جب ہم اللہ سے مانگیں گے. اور جو لوگ نہیں مانگتے ان کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہوتا ہے، لیکن یہ دنیا امتحان. اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے. نبلوکم بالشر والخیر فتنہ. لوگ صرف محرومی کو فتنہ اور امتحان سمجھتے ہیں. کوئی غریب ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی پردیسی ہو جائے، کوئی بے اولاد ہو جائے، تو اسی کو وہ امتحان سمجھتے ہیں. حالانکہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ دنیا کے اندر ہمارا ایک بھی لمحہ امتحان سے خالی نہیں ہے. چاہے ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں پیسے ہوں، چاہے ہمارے پاس بہت اچھی صحت ہو، ہماری اولاد ہو، طاقت ہو، ہم بہت ہی اچھی حالت میں ہو تو بھی امتحان، کچھ نہیں ہو تو بھی امتحان. یہ زندگی اول سے لے کر آخری سانس تک امتحان. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے. اور امتحان میں وہی کامیاب ہوگا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر شکر کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ کچھ لے لے تو صبر کرے. جس زندگی کے اندر صبر و شکر آ گیا، یہ دو چیزیں، صبر شکر. صبر میں ایسا صبر کہ انسان شکوے شکایت نہ کرے، گناہ کی طرف نہ جائے. شکر کہ نیک اعمال کرتا رہے. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات. صبر کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کے بجائے یہ ذکر کیا کہ وہ عملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے. تو اصل شکر یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کرتے جائیں، اس میں بڑھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، نیک اعمال کو بڑھاتے جائیں. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ صرف قرآن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف دینی مسئلہ نہیں ہے. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں، اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہے کہ جس شخص کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ مجھے مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے مجھے، تو اس کی زندگی لائن پر آ جاتی ہے. وہ اس زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے کہ میں خود کے لیے فائدہ اٹھاؤں، دوسرے لوگوں کو فائدہ دوں. تو ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، رب العالمین نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، سارے حالات، کہ انسان پیدا کیسے ہوا، زندگی کیسے گزارتا ہے، کیسے گزارے گا، اور اس کی موت آئے گی تو موت کے وقت کیا حالات پیش آتے ہیں، قبر میں کیا حالات پیش آتے ہیں، قیامت کے دن کیا حالات پیش آئیں گے، اور فیصلے کے بعد جنت اور جہنم میں کیا ہوگا، اور انسان پیدا ہونے سے پہلے کیا حالات تھے. یہ سارے کے سارے سب کچھ، یہاں تک کہ انسان سے جو بھی چیزیں تعلق رکھتی ہے، زمین اور آسمان، یہ چرند پرند حیوانات، یہ دریا سمندر، یہ پہاڑ، ان سب چیزوں کی ضروری تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی ہے. تفصیلا لکل شیء، جتنی ضرورت ہے اللہ نے وہ تفصیلات دے دی ہے قرآن و سنت میں. تو ہمیں تو بہت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم
اللہ کے شکر گزار بندے بنے، اللہ کی تعریفیں بیان کرتے جائیں، یہاں تک کہ حدیث مبارک میں آتا ہے آپ صبح نیند سے اٹھتے ہو تو آپ کہتے ہو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا اور اللہ کی طرف ہی اٹھ کر جانا ہے۔ ہم اگر نیند سے بیدار ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ نیند سے بیدار ہوتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا کہ ہم مر جائیں گے اور پھر موت سے ہم بیدار ہوں گے، نیند سے بیداری ختم ہو جائے گی، موت ہمیں آئے گی، پھر موت سے بیدار ہوں گے اور اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو اللہ کی حمد و ثنا، اسی لیے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ بلکہ سوتے وقت جو شخص یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی جب ان کے بہت سے کام ہوتے تھے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا تھک جاتی تھی، غلام کا تقاضا کرنے آئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ سوتے وقت یہ اذکار کیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار مرتبہ یہ پڑھا کرو۔ تو جس شخص کے کام بہت زیادہ ہیں، مصروفیات بہت زیادہ ہو گئی، تھکاوٹیں بہت زیادہ ہو گئی ہے، وہ رات کو سوتے وقت اس وظیفے کو اختیار کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دی تھی۔ یہ عظیم الشان وظیفہ، اس کو اختیار کرے، رب العالمین کی مدد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، وہ آرام آپ اپنی آنکھوں سے، وہ سکون و اطمینان آپ محسوس کریں گے جب آپ ان اذکار کی پابندی کر کے سویا کریں گے۔ تو الحمدللہ مومن لوگ جب جنت میں جائیں گے تو بھی کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اللہ کا شکر ہے اللہ ہمیں جنت لے آیا، اللہ کا شکر ہے وہ غم سارے دنیا کے ختم ہو گئے۔ ظالموں کی ہلاکت ہوتی فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ تو اللہ کی حمد آپ کثرت سے، سبحان اللہ و بحمدہ، کثرت سے، جو دن میں 100 بار یہ کلمہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر۔ سبحان اللہ و بحمدہ جو دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتا ہے، چاہے وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر۔ ہم کسی کے بارے میں کیا برا گمان کریں، کیا برا سوچیں، کیا پتہ لمحوں پہلے وہ اللہ کے سامنے رویا ہو، کیا پتہ اس نے اللہ کو ایسے یاد کیا ہو کہ اللہ نے اس کو یاد کر لیا۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہم اللہ کو تنہائی میں یاد کرتے، اللہ تعالی ہمیں فرشتوں کے سامنے یاد کرتا ہے۔ تو الحمدللہ، اللہ کی حمد، ہم کسی کی بھی تعریف کریں،
تو جب ہم سوچتے ہیں کہ یہ جس نعمت، جس مہارت، جس خوبی کی وجہ سے ہم نے اس شخص کی تعریف کی ہے، وہ خوبی دینے والا کون ہے؟ ساری خوبیوں کا مالک تو اللہ تبارک و تعالی ہے، اس لیے آپ جس کی بھی تعریف کرتے ہو تو حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ ہی تعریف کا لائق ہے، حقدار ہے۔ دنیا کی خوبصورتی، انسانوں کی خوبصورتیاں اور یہ رحم و کرم، یہ مہربانیاں، یہ شفقت، ہمدردیاں، سب کی جڑوں میں جا کے دیکھ، یہ ساری خوبیاں پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو اصل تعریف کا حقدار اللہ تبارک و تعالی ہے۔ الحمدللہ یعنی خالق کے لیے شکر ہے، خالق کے لیے تعریفیں ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے۔ خدائی صفات جتنے بھی ہیں اس کا مالک صرف اور صرف رب العالمین ہے۔ ہمیں بلکہ پوری انسانیت کو یہ بات سمجھنی ہے کہ جو خالق کے صفات ہیں وہ مخلوق کی نہیں ہو سکتی۔ خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ مخلوق کے اندر سب سے بڑی شان انبیاء کرام کی ہے، شہداء کی ہے، علماء اولیاء کی ہے، لیکن ہیں تو مخلوق۔ یہ سب عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی جائے گی، مانگا صرف اللہ سے جائے گا۔ آج مسائل کی جڑوں میں یہ بات بھی موجود ہے کہ لوگ یہ فرق نہیں کر رہے کہ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ پھر مخلوق کے اندر درجات اس کو بھی نہیں دیکھ رہے۔ ولی چاہے جتنا بھی بڑا ولی ہو جائے نبی تک نہیں پہنچ سکتا، امام چاہے جتنا بھی بڑا امام ہو جائے نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، شہید کا درجہ جتنا بھی بڑھ جائے نبی اور رسول کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ لوگ بعض اوقات اولیاء اور شہداء کو انبیاء سے بھی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان سب کو، انبیاء، اولیاء اور شہداء، ان سب کو بعض اوقات خدائی اختیارات دینے کی وہ بھول کرتے ہیں، بے وقوفی کرتے ہیں کہ ہم ان کے پاس، ان کی قبروں پر جائیں گے، ہمیں شفا ملے گی، ہمیں اولاد نصیب ہوگی، ہمیں رزق ملے گا۔ حالانکہ خدائی کام جو ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، وہ صرف اللہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم پہچان کر سکیں، فرق کر سکیں۔ قرآن فرقان ہے، ہمیں ہر چیز میں فرق سکھاتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام صفات، تمام کمال کی صفتیں، کیونکہ مخلوق کی جو صفات ہوتے ہیں وہ کمال کی نہیں ہوتی، اس پہ زوال آتا ہے۔ انسان جوانی میں بہت طاقت رکھتا ہے، بہت خوبصورتی، لیکن اس پر بڑھاپا آ جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بڑھاپا
کہ بچوں سے بھی گیا گزرا بن جاتا ہے۔ انسان کے پاس مال و دولت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اچانک چھین لیتا ہے۔ انسان کو صفات ملتی ہے لیکن وہ صفات کمال کے نہیں ہوتے، وہ صفات کے اندر عاجزی پڑی ہوتی ہے، کمزوری پڑی ہوتی ہے، اور اللہ کی صفات کمال کی صفت ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ اس لیے جب آپ الحمدللہ کہتے اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ تو بے عیب اور بے نقصان ہے اور کمال والا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان، میزان کو بھر دیتا ہے۔ جو نیک اعمال کے لیے میزان رکھا جائے گا، آپ صحیح عقیدے کے ساتھ اخلاص سے الحمدللہ کہتے ہو، یہ الحمدللہ اس میزان کو بھر دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت گہری بات ہے۔ الحمدللہ ایسے علماء کو الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے، دیکھنا نصیب ہوا ہے کہ جب وہ پانی کی گھونٹ پیتے تھے تو کہتے تھے الحمدللہ، ایک نوالا کھاتے تھے پھر کہتے الحمدللہ، ہر چیز پر الحمدللہ۔ آپ کسی کو دیکھتے ہو کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے تو ایک دعا ہے، اگر آپ وہ دعا پڑھو گے تو رب العالمین آپ کو اس قسم کی مصیبت میں مبتلا نہیں کرے گا۔ وہ دعا یہ ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت میں رکھا ہے جس میں آپ کو گرفتار کیا، اور مجھے بہت اپنی مخلوق میں سے بہت لوگوں پر فضیلت عطا کی ہے، بہت سارے لوگوں پر مجھے فضیلت دی ہے، مجھے بہتر رکھا ہے۔ آپ ابھی جس حالت میں ہو، جس حالت میں ابھی ہو، اور کچھ شکوے شکایت رکھ رہے ہو، کچھ اداسی کے ماحول تمہارے دل کے اوپر آ جاتا ہے، اس حالت کو دیکھ کروڑوں لوگ آپ کی اس حالت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، کروڑوں لوگ۔ آپ کے پاس جس طرح کپڑے ہیں ان کے پاس نہیں ہوں گے، آپ اپنی فیملی میں رہ رہے ہیں وہ محروم ہوں گے، آپ کا بدن سلامت ہے وہ ان کا سلامت نہیں ہوگا، آپ آزاد ہیں وہ قیدی اور غلام ہوں گے۔ جس حالت میں ابھی آپ ہیں، چاہے آپ اس کو بہت ہی برا حالت سمجھ رہے ہو، اگر سوچو گے تو یہ بری حالت بھی کروڑوں لوگوں کے حالات سے بہتر حالت ہے، اگر آپ سوچو۔ اس لیے ہر حال میں الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں الحمدللہ۔ ایک انسان جس کا سب کچھ لٹ جائے، سمندر میں، طوفان میں، دریا کی نظر ہو چکا، لیکن وہ لوگ گئے تو کہاں گئے؟ اللہ کے پاس گئے۔ یہ شخص زندہ ہے،
یہ ابھی بھی زندگی شروع کر سکتا ہے اور آگے چل کر بہت لوگوں کے لیے خیر کا باعث بن سکتا ہے۔ ابھی بھی یہ زندہ ہے، اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے، اپنی دل کے اندر اللہ کی محبت رکھ سکتا ہے، مخلوق کے لیے ہمدردی رکھ سکتا ہے۔ وہ ساری صلاحیتیں اب بھی اس کے پاس موجود ہے جس کے ذریعے اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کر سکتا ہے، اور صرف یہ دنیا نہیں، آخرت کو بھی بنا سکتا ہے۔ اسی لیے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اور وہ اس مسئلے پر تھا کہ بعض اوقات ایک انسان اس قدر زیادہ بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کی تکلیفیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور اس بیمار کا خیال رکھنے میں رشتہ داروں کو بھی بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اچھا نہیں ہے کہ ایسے بیمار کو زہر کا انجیکشن دے کے ان کو ختم کر دیا جائے۔ تکلیف سے، درد سے یہ نجات پا جائے گا، اور جو مالی خرچے اور خدمت کے معاملات ہیں اس سے ان کی فیملی نجات پا جائے گی۔ تو اس کتاب میں یہ خلاصہ ذکر ہے کہ ایسا ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ بہت سے ایسے لوگ جو 10 سال بستر پر پڑے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی اور انہوں نے بھرپور زندگیاں گزاری۔ اور کوئی بھی شخص وہ کسی ایک حالت میں یہ نہیں کہے گا کہ مجھے قتل کر دو، مجھے مار دو، بلکہ انتہائی سخت جیلوں کے اندر، تکالیف اور بیماریوں کے اندر انسان ہارڈشپس، بہت سی مشکلات برداشت کر رہا ہوتا ہے، اور ساتھ میں زندگی کی امید بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے کہ اچھی زندگی مل جائے گی۔ تو اللہ کا حمد و ثنا، الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہت خوش ہوتا ہے۔ کوئی اللہ کی صفت بیان کرے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اس لیے اس پہ اجر بھی بہت زیادہ دیتا ہے۔ ان ربک یحب الحمد، اللہ تعالیٰ حمد کو پسند فرماتا ہے، اور یہ جب آپ جس قدر زیادہ حمد، اللہ کی صفات بیان کرو گے، الحمدللہ پڑھو گے، تو یہ ایک قسم کی دعا بھی ہے۔ آپ کی جتنی حاجتیں ہیں، جتنی مشکلات ہیں، تو اللہ آپ کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرے گا۔ افضل الدعاء الحمدللہ، افضل دعا جو ہے یہ الحمدللہ ہے۔ تو کثرت سے یہ پڑھنا چاہیے۔ انسان لباس پہنتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے یہ لباس پہنایا۔ نیا لباس پہنتا ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ اللہ کا حمد ہر حال، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ صبح انسان سورج نکلنے سے پہلے اس کو پڑھے 3 بار، سبحان اللہ وبحمدہ کو کثرت سے وہ پڑھا کرے، تو اللہ کا حمد بیان کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ طاقت دیتا ہے انسان کو۔ جس قدر آپ اللہ کی تعریفیں بیان کرتے ہو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ میں کن کن چیزوں کی تعریفوں میں لگا ہوا تھا،
اصل تعریف کرنے کے لائق تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ میں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی تعریفوں سے تر رکھوں۔ آج ہوتا کیا ہے، کسی کی صفت بیان کرنی شروع کی اور پھر اس کے بعد لیکن صفات کے بعد پھر ان کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ صفت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اللہ کی تعریفیں بیان کرتے رہو، اللہ کی تعریفیں ختم نہیں ہوں گی۔ کوئی برائی بھی نہیں ہے، کوئی کمزوری بھی نہیں ہے، کوئی عیب، کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، بیمار نہیں ہوتا، بوڑھا نہیں ہوتا، موت نہیں آتی، اونگتا نہیں ہے، بھولتا نہیں ہے، کھانے پینے کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ اللہ کی صفات کمال کی صفات۔ تو الحمدللہ تمام وہ تعریفیں جو اللہ کے لیے مناسب ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ تمام وہ تعریفیں جو اللہ نے خود قرآن میں اپنے لیے بیان کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے بیان کی، وہ تمام تعریفیں، وہ تمام صفات وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ اس الحمدللہ کو ہم سمجھ جائیں۔ رب العالمین، کیوں ساری تعریفیں اللہ کے لیے؟ اللہ ہی رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا، عالمین کا، جنوں اور انسانوں کا، پرندوں کا، حیوانات کا، فرشتوں کا، دنیا کی مخلوقات کا اور آخرت کی مخلوقات کا، زمین کے مخلوقات، آسمانوں کے مخلوقات کا، سب کا پالنے والا صرف رب العالمین ہے، اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایسا پالتا ہے کہ پرورش کی سارے اسباب، جو جو چیزوں کی ضرورت تھی وہ سب اللہ نے پیدا کی لوگوں کے لیے، جسمانی بھی، روحانی بھی، دنیاوی بھی، اخروی بھی۔ انسان کو رہنے کے لیے زمین اور بچھونا دے دیا، آسمان چھت دے دیا، اس زمین پر پہاڑ، دریا، سمندر رکھے، انسان کو خوبصورت وجود دیا، نیند کی نعمت دی ہے، آرام کرتا ہے صباتن، دن کو کام کرتا ہے، رات کو اندھیرا دیا تاکہ آرام کرے، فیملی دی، خاندان دیا، عقل دی، زبان دی کہ اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرے، مخلوقات میں دلائل پیدا کیے کہ یہ انسان اپنے وجود میں زمین اور آسمان کی ان قدرتوں میں سوچے، غور و فکر کرے اور اللہ کی وحدانیت پر اس بندے کا یقین پختہ ہو جائے، اور صرف عقل پہ بات نہیں چھوڑی، صرف یہ ظاہری دلائل قائم کر کے اس پر بات نہیں چھوڑی۔ اللہ نے ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر قوم میں نبی بھیجے، لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت میں ڈرانے والا بھیجتے، کتابیں بھیجی، اور اب ساری دنیا کے لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، خاتم النبیین ہے، اور قرآن عالمی کتاب ہے، سارے لوگوں کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے، قیامت تک کے لیے۔
اور قرآن نے جو چیلنج دیا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو قرآن کی طرح ایک چھوٹی سی صورت بنا کے پیش کر۔ کسی نے یہ چیلنج ابھی تک قبول نہیں کی، اس تحدی کو ابھی تک کسی نے قبول نہیں کی۔ اگر کسی نے کوششیں کی بھی کہ قرآن کی طرح کوئی سورہ بنائے تو خود ان کے اپنے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ کہاں قرآن کہ اتنی فصاحت اور بلاغت ہے اس میں، اتنی سچائی ہے، اتنی اثر کرنے والی کتاب، اور کہاں یہ جو تم نے بنایا۔ تو قرآن بے شک اور لاریب اللہ کی کتاب ہے، اور یہ اس پر الحمدللہ، اللہ کا شکر، الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں نصیب کیا کہ ہم اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر، اللہ کا حمد بیان کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ ہمیں استقامت دے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ قرآن کو سیکھیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس پہ عمل کریں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ دوسرے لوگوں کو سکھائیں، صرف مسلمانوں کو نہیں، غیر مسلموں کو بھی اس قرآن کی طرف بلائیں، قرآن کی اصل تعلیمات ان کے سامنے رکھیں۔ تو رب العالمین اللہ تمام جہانوں کا، مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، درجہ بدرجہ رب العالمین کسی شے کی پرورش فرماتا ہے۔ مخلوقات جتنی بھی پرندے ہیں، حیوانات، ان کے بچوں کو دیکھو، بچپن میں ان کو کیا کیا ضرورت ہے وہی چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے۔ جوانی میں کیا ضرورت ہے اس کے مطابق دے رہا ہے، بڑھاپے میں کیا ضرورت ہے اس کے مطابق دے رہا ہے، اور لوگوں کو ایک درجہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ لیکن یہ دنیا ہے، دنیا میں جو چیز بھی کمال تک پہنچ جائے پھر اس کے بعد اس کا زوال شروع ہوتا ہے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ زوال سے پاک ہے۔ دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں اس پہ زوال آتا ہے۔ تو زمین اور آسمان کی مخلوقات، دنیا اور آخرت کی مخلوقات، سب کو پالنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں، پہلے الحمدللہ ذکر کیا کہ صفات اللہ ہی کے لیے ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ ہی رب العالمین ہے، اللہ ہی رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ ہی مالک یوم الدین ہے۔ قیامت بھی اللہ کے اختیار میں ہے، صرف یہ دنیا نہیں، آخرت بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو یہ رب العالمین کہہ کر ایک خوف، ایک ہیبت دلوں کے اندر آ جاتی ہے کہ ایک ہی خالق ہے، الحمدللہ۔ تو ساتھ میں کہا الرحمن الرحیم، اللہ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن انسان سوچتا ہے کہ بس اللہ رحمان الرحیم ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، تو بھول جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مالک یوم الدین بھی ہے۔ یہ بھولنا نہیں، اللہ رحمان الرحیم ہے لیکن مالک یوم الدین بھی ہے، قیامت کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک،
جس میں تمام اعمال کا بدلہ عطا فرمائے گا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن میں اکثر اس طرح کی آیت آتی ہے، اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے اور بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو صرف ایک کو نہیں لینا، آپ کہو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے اور یہ بھول جاؤ کہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور ایسا بھی مت کرنا کہ آپ کہو کہ اللہ غفور رحیم ہے اور شدید العقاب کو بھول جاؤ۔ دونوں کو یاد رکھو۔ اسی لیے رب العالمین نے یہ بھی فرمایا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو خبر دے کہ میں غفور الرحیم، بخشنے والا رحم کرنے والا، اور اس بات کی بھی خبر دے کہ میرے عذاب دردناک عذاب ہے، میں جو عذاب دیتا ہوں دردناک عذاب دیتا ہوں، دردناک سزا دیتا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، جیسے پہلے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ ہم یہ فرق کریں کہ خالق اور مخلوق، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری یہ کہ دنیا اور آخرت صرف یہ زندگی نہیں ہے، دوبارہ زندگی بھی ہوگی، اور اس زندگی میں اسی زندگی کا حساب ہوگا اور اسی کے مطابق وہ زندگی ہماری بنے گی۔ اور اسی طرح ہم یہ جانیں کہ ہم دین پہ پورا عمل کریں، دین کے اندر پورے داخل ہو جائے، کسی ایک چیز کو نہ لیں۔ جیسے اگر ہم صرف یہ لیں کہ اللہ غفور رحیم ہے اور یہ بھول جائے کہ اللہ شدید العقاب بھی ہے، اللہ کا عذاب بہت بڑا دردناک عذاب بھی ہے، اللہ کی پکڑ بھی بہت زیادہ سخت ہے، اللہ کی طرح کوئی کسی کو باندھ نہیں سکتا ہے، اللہ جس طرح باندھتا ہے، تو بھی خرابی ہوتی ہے اگر ہم ایک بات کو لیں اور دوسرے کو بھول جائیں۔ تو دین میں پورے کے پورے داخل ہونا اور پوری بات کو لینا، تب ہمارے معاملات درست ہوں گے اور ہمارے دلوں کے اندر بھی سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، شکوک و شبہات دور ہوں گے، ہم مطمئن ہوں گے کیونکہ پوری بات کو ہم سمجھ چکے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں پورا دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ بھائیوں سے، بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت نکال کے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اس میں غور و فکر کریں۔ یہی ہمارے لیے علاج ہے، شفا ہے۔ آج دنیا کے غموں سے نکلنے کا اگر کوئی بہترین راستہ ہے وہ قرآن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن والا بنا دے، اللہ والا بنا دے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت اہل حدیث ٹی وی کی منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔